آیت نمبر 186 دوسرا پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ آپ توجہ کریں، دیکھیں یہ جو سورۃ البقرہ کا رکوع ہے نا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں اس رکوع کے شروع میں بھی اللہ نے روزوں کا ذکر فرمایا اور روزوں کے مسائل اور احکام بیان فرمائے، اور درمیان میں اللہ کریم نے دعا کا مسئلہ بیان فرمایا، اور پھر اللہ آخر میں روزوں کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے پہلے بھی روزوں کا ذکر ہے اور اس آیت کے بعد بھی روزوں کا ذکر ہے، درمیان میں اللہ دعا کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ روزوں کے مسئلے میں اللہ دعا کا ذکر فرماتے ہیں۔ دیکھیں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر نا جس طرح باقی اعمال کرتے ہو اسی طرح وہاں دعا بھی اللہ سے کرنی ہے۔ جس طرح باقی ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اسی طرح اس ماہ مبارک کی گھڑیوں کے اندر مانگی ہوئی ہماری دعائیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، دیکھیں دعا ایک مستقل عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جس طرح باقی اعمال کے اوپر ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اسی طرح ہمیں دعا کے اوپر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھیں دعا کے متعلق نا، دعا کے متعلق کچھ ہمارے اندر غلطیاں ہیں، میں ان کی قرآن و سنت کے ذریعہ آپ کی اصلاح کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں پہلی غلطی ہمارے اندر یہ ہے دعا کے مسئلہ میں کہ ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں نا، دعا کرتے رہے مانگتے رہے اللہ سے، اچھا وہ چیز اگر ہمیں نہیں نہ ملتی ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال آپ یوں سمجھیں کہ اب ایک بندہ ہے اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا، بیٹا نہیں ملا، بیٹے کی جگہ بیٹی مل گئی، تو لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی میں تو دعا کرتا رہا اللہ سے اور دعا کے اندر میں نے بیٹا مانگا تھا، مجھے بیٹا جی نہیں ملا، مجھے بیٹی مل گئی، اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ دعا کے اندر غلطی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ وہ چیز ہمیں نہیں دیتے، اس کے بدلے میں اللہ اگر ہمیں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں تو اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ یہ معاملہ صرف اللہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ہم سے پہلے جو اللہ کے نیک لوگ جو گزرے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام، اللہ کے ولی، اللہ نے اس قسم کو معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا تھا۔ دیکھیں میں آپ کو قرآن کا حوالہ دکھاؤں، یہ میرے سامنے تیسرا پارہ ہے، سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر آپ کے سامنے 33 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے بندو، کچھ ایسے بندے بھی ہیں دنیا کے اندر جن کو میں اللہ کریم نے چن لیا ہے، وہ میں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، میں اللہ نے آدم کو چنا، ونوحا حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، وآل ابراہیم، آل ابراہیم کو میں اللہ نے چنا۔ اچھا کس لیے چنا؟ میں نے انہیں نبوت عطا کرنی تھی، اس لیے میں اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔
فرمایا یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو بھی میں نے جہان والوں میں سے چن لیا ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ کریم آل عمران حضرت عمران کی بیوی کی دعاؤں کا ذکر فرماتے ہیں، جن کا نام ہے حضرت حنا، کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اللہ کی ولیہ ہے۔ اللہ ان کا قرآن کے اوپر اس مقام میں ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرے بندو، تم دعا کرتے ہو، ایک چیز مجھ سے مانگتے رہتے ہو، اگر وہ چیز میں اللہ تمہیں نہیں دیتا، کوئی اور چیز دے دیتا ہوں تو میرا دروازہ چھوڑ دیتے ہو۔ نا میرے بندو، اس طرح نہیں کرنا۔ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تم سے پہلے نیک لوگوں کے ساتھ بھی میں نے یہ معاملہ فرمایا۔ دیکھیں اللہ کریم کتنے خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں عمران کی بیوی ہے، نام ان کا حضرت حنا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، عمران کی بیوی کہتی ہیں حضرت حنا اے میرے ربا میں نے تیرے نام کی نظر مانی ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا نظر نیاز جائز ہے، یاد رکھنا نظر نیاز جائز ہے، لیکن دینی کس کے نام کے اوپر ہے؟ اللہ کے نام۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے اللہ میں تیرے نام کے اوپر نظر مانتی ہوں، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس وقت میرے ربا امید سے ہوں، اے اللہ محررا وہ آزاد کیا ہوا ہوگا، میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، میں دنیا کا کوئی کام اس سے نہیں لوں گی۔ اے میرے ربا میں تجھ سے بیٹے کی درخواست کرتی ہوں، مجھے بیٹا عطا فرما۔ اے میرے اللہ میں نے یہ نظر بھی مانی ہے اور تجھ سے دعا کرتی ہوں، اے میرے اللہ مجھے میری یہ مانی ہوئی نظر اپنے دربار میں قبول فرما۔ میرے بھائیوں بزرگوں دیکھیں ہم نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال اپنے نیک اعمال کے اوپر ناز نہیں کرنا کہ شاید ہم نے بڑے نیک اعمال کر لیے، نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نیک بندوں کی کامیاب لوگوں کی ایک صفت بیان فرمائی کہ میرے جو بندے ہیں نا وہ نیک عمل کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دعا کرنی ہے اللہ ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر جو نیکیاں کی ہیں وہ اپنے دربار کے اندر قبول فرما۔ آمین۔ حضرت حنا کہتی ہیں اے اللہ میں تجھ سے بیٹے کا سوال کرتی ہوں، مجھے اپنے دربار میں سے بیٹا نصیب فرما۔ انک انت السمیع العلیم، اے میرے ربا یہ جو میں بیٹے کی دعا کر رہی ہوں اس دعاؤں کو سننے والا بھی تو ہے، اور میرے ربا میں نے یہ جو منت مانی ہے کہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے گا میں اس بیٹے کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، میں اپنا کوئی کام اس سے نہیں کرواؤں گی۔ اے میرے ربا العلیم تو میرے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا ہمیں بس دعا کے جو الفاظ یاد ہیں وہی کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا جو اللہ سے مانگو نا اللہ سے اس کے مطابق اللہ کی صفتیں بھی بیان کیا کرو۔ دیکھو حضرت حنا نے دعا کی، بیٹا مانگا، اس کے مناسب اللہ کی صفتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اب حضرت حنا نے کیا مانگا تھا؟ بیٹا۔ کیا مانگا تھا؟ بیٹا۔ اب ذرا دیکھنا جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، پس جب اس حنا نے
جنم دیا فضع حمل ہوا. اللہ کریم فرماتے قالت حضرت حنا کہتی ہیں رب اے میرے پالنہار انی وضعتها انثى میرے ربا میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا لیکن میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے. میرے ربا میں نے تو بیٹی جنم دی ہے. میں نے مانگا تجھ سے بیٹا تھا مجھے مل بیٹی گئی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اے حنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں اللہ کو خوب معلوم ہے. میں اللہ جانتا ہوں جس اللہ نے تجھے بیٹی عطا فرمائی ہے. فرمایا واللہ اعلم بما وضعت اللہ کریم خوب جانتے ہیں جو تو نے جنم دیا ہے. مجھے اللہ کو معلوم ہے میں اللہ جانتا ہوں. لیکن اے حنا تو نے مانگا بیٹا تھا میں نے تجھے بیٹی عطا کی ہے. لیکن سن ولیس الذکر کالانثی میں نے تجھے کوئی معمولی بیٹی نہیں دی. یہ بڑی شانوں والی بیٹی ہے. کوئی مرد بھی اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. دیکھیں نا لوگ بیٹیوں سے نہیں ڈرتے. ہاں آگے بیٹیوں کے نصیبوں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں بھئی آگے کون متھے لگ جائے گا بیٹی کے. اس کے اخلاق بھی ہوگے کہ کوئی نہیں. اس کو ہماری بچی رکھنے کا پتہ بھی ہوگا یا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب بیٹیوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچیوں کے مقدر نصیب آگے اچھے کرے. اللہم آمین. اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت حنا نے جب سنا تسلی ہو گئی کہ بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کوئی معمولی نہیں ہے بڑی شانوں والی بیٹی ہے. حضرت حنا کہتی ہے ٹھیک ہے میرے ربا مجھے بیٹی تو مل گئی ہے لیکن اب میں اس بیٹی کا نام رکھتی ہوں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے پھر میں اس بیٹی کا نام رکھتی ہوں مریم. مریم کا معنی ہوتا ہے خادمۃ الرب اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والی. میرے ربا چونکہ میں نے منت مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس سے اپنا کام کوئی نہیں کرواؤں گی. اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے میں نے تو نظر مانی تھی اب میں اس سے اپنا کام کوئی نہیں کرواؤں گی. میرے ربا میں اس بیٹی کو بھی تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. سبحان اللہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ بیت المقدس جو تھا نا بیت المقدس جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں اصل لفظ ہے بیت المقدس. تو حضرت حنا نے بی بی مریم کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا. بی بی مریم سے پہلے جتنے خادم تھے نا بیت المقدس کے وہ سارے مرد ہوا کرتے تھے. لیکن حضرت بی بی مریم کی پیدائش کے بعد اللہ کے گھر بیت المقدس کی خادمہ وہ حضرت بی بی مریم ٹھہری تھی. کیا بات سمجھا رہا ہوں کہ دعا کے معاملہ میں نا دعا کے معاملہ میں ہمیں کیا ایک غلطی لگتی ہے کہ ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے رہتے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں ملتی. کوئی اور ہمیں چیز مل جاتی ہے تو ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں یاد رکھنا کہ دعا کے اندر یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز مانگی وہ آپ کو نہیں ملی کوئی اور چیز مل گئی اللہ سے مانگتے رہو. اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا. دوسری غلطی دعا کے اندر وہ کام ہمیں کیا لگتی ہے دیکھیں بسا اوقات ہم ایک دعا کرتے ہیں وہ دعا ہمارے